مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس ملک میں ریفارمز کرنے کا اور کشمیر کو آزادی دلوانے کا یہ عہد تھے، یہ کازز تھے، یہ آبجیکٹیوز تھے جن کے اوپر جماعت بنائی گئی تھی۔ سو میں اگر یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی شاید ایک واحد جماعت ہے جس کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل کی بنیاد پہ رکھا گیا، اس کے فاؤنڈنگ میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت انڈیپینڈنٹ حکومت میں ہو یا کسی کوalition کا حصہ ہو، ہمیشہ مسئلہ کشمیر ہمارے لیے بہت اہم رہا، ہر حکومت کے لیے، لیکن ہمارے لیے ہمیشہ اہم رہا۔ جب سے یہ حکومت بنی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومتیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی، کوئی ایک موقع، کوئی ایک تقریر، کوئی ایک اہم ملاقات آپ نہیں بیان کر سکیں گے جس میں ہماری قیادت نے پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں کسی جگہ پہ گئے اور انہوں نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات نہ کی ہو، اس مسئلے کو ایجیٹیٹ نہ کیا ہو۔ اور جب سے جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، یعنی بھٹو صاحب کی اپنی کنٹریبیوشنز بہت بڑی تھیں، اس کا ذکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بی بی شہید نے، انہوں نے بھی ہر فورم پہ کشمیر کا مقدمہ لڑا اور حریت کانفرنس کو، جو اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، وہاں پہ ایک نان ممبر کے طور پہ آبزرویشنز کا آبزرویٹری گروپ میں یا ایک آبزرور کے طور پہ وہاں سٹیٹس لے کے دیا تاکہ آپ وہاں جا کے اپنا مقدمہ تو پیش کریں۔ اقوام عالم میں تو ہماری کتنی بات سنی جائے گی، کم از کم مسلمانوں کے سامنے تو اپنی بات رکھیں، کیونکہ ان کو بھی یاد کرانا ذرا ضروری ہے۔ بہت حد تک یہ بھی ایک پرابلم آ گیا ہے، لیکن اب بھی انشاءاللہ جرمنی کا معاملہ تو آپ دیکھ لیجئے نا، اس پہ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ تو ہندوستان کی تلملاہٹ جو ہے وہ بتاتی ہے نا کہ وہاں پہ کیا ہوا اور اس ریزولوشن کی یا اس گفتگو کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی پرائم منسٹر صاحب جناب شہباز شریف صاحب، وہ جہاں جہاں گئے ہیں ان پچھلے 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر، انہوں نے بہت سارے ملکوں کا وزٹ کیا ہے، فورمز کا وزٹ کیا ہے، ہر فورم پہ اس معاملے کو اٹھایا ہے، کشمیر کے معاملے کو ساتھ رکھا ہے۔ اور بلاول صاحب کا کوئی ایک بھی انٹروڈکشن ایسا نہیں ہوگا جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر اور کشمیر کے اندر ہونے والے جرائم کا، ہمارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کا ذکر نہ کیا ہو، اقوام عالم کے ضمیر جگانے کی بات نہ کی ہو، مسلم ممالک کو جوڑنے کی بات نہ کی ہو۔ انہوں نے ہر موقع پہ یہ معاملہ اٹھایا ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تاریخ نے جو ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، اس میں ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے۔ جو بھٹو شہید کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، جو بی بی شہید کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، جو پاکستان کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے۔ ہماری حکومت کا ایک فرد، نہ صرف وزیر خارجہ بلکہ ایک فرد آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بڑی اعلیٰ کا، اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہم باتیں کرتے تھے، چند لوگوں کے پاس کچھ ڈاکومنٹ ہوتے تھے، کچھ ڈاکومنٹ ملے کچھ نہیں ملے، اپنی تیاری کے لیے، کچھ فورمز کے اوپر بات کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کے لیے آپ نے یہ ایک بڑی اعلیٰ کاوش کی ہے۔ اس کتاب کے اندر، اس ڈائری کے اندر آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو مودی حکومت نے اب تک کیے ہیں، بلکہ اس میں کچھ پرانے ڈاکومنٹس بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں جو بہت ضروری ہیں، بڑے اچھے ہیں، وہ ہسٹوریکل ریلیونس ہے ان کی، وہ ڈاکومنٹس ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب کسی بھی محقق نے، کسی سیاسی کارکن نے، کسی بندے نے، کسی میڈیا والے نے اگر کہیں بات کرنی ہے، کسی کو معاملہ سمجھانا ہے، تو یہ ایک کتاب ہمارے پاس، مقدمہ تو ہمارے دماغوں میں آلریڈی موجود ہے، اس کا ایک ایک شق ہوتی ہے، لیکن یہ کاغذ بھی ساتھ موجود ہیں۔ جہاں جہاں ہم چاہیں ہم اس کو ثبوت کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ یہ فلاں ڈاکومنٹ ہے، یہ اس کی کاپی لگی ہوئی ہے، یہ ہندوستان کی فلاں عدالت نے کیا، یہ فلاں حکومت نے کیا، یہ ریاستی حکومت نے کیا، اور اس ڈاکومنٹ کو کس طرح مس انٹرپریٹ کیا گیا یا جبر جس طرح بڑھایا گیا۔ تو میں مسئلہ مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں
ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل کی بنیاد پر رکھا گیا. بے نظیر بھٹو نے ہر فورم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بھی عالمی سطح پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا.